السلام علیکم۔ آج پیر ہے اکتوبر کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستانی وفد نے گزشتہ ماہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے کئی اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کی، اور جس کے بعد اب پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی امریکہ کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستان فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے مطابق اس دورے کے دوران جنرل باجوہ نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل ڈیوب سے ملاقات کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ملٹری ایڈوائزر بیرام ڈیوب سے ملاقات کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ امریکہ کے ایک ہفتے کے دوران واشنگٹن میں اعلیٰ امریکی حکام سے بھی ملاقات کریں گے۔ اگرچہ پاکستان اور امریکہ کی طرف سے ان ملاقاتوں کے بارے میں ابھی کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ذرائع ابلاغ میں سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق جنرل باجوہ کی امریکہ کے وزیر دفاع لائٹ آسٹن سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ پاک فوج کے سربراہ ایک ایسے وقت امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں جب ان کی مدت ملازمت نومبر کے آخر میں ختم ہو رہی ہے، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ کا امریکہ کا دورہ کافی عرصے پہلے سے طے کیا جا رہا تھا، اور ان کا دورہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالیہ مہینوں میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے رابطوں کا تسلسل ہے، جو اس بات کا مظہر ہے کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان باہمی تعلقات بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ اور اب پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے کچھ خبریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کر دی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے خاتون جج کو مبینہ دھمکی دینے کے مقدمے میں توہین عدالت کی کارروائی پر سماعت کی۔ سماعت کے موقع پر عمران خان وکلاء کے ہمراہ کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو عدالت نے متفقہ طور پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس ڈسچارج کر دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہم نے عمران خان کا بیان حلفی دیکھ لیا ہے اور عدالت ان کے بیان سے مطمئن ہے۔ یہ لارجر بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ عدالتی معاون نے اعتراض اٹھایا کہ عمران خان نے بیان حلفی میں غیر مشروط معافی نہیں مانگی، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ اپنی معروضات جمع کروا دیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ انہیں پاسپورٹ واپس کر دیا گیا ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ان کا پاسپورٹ 3 برس تک ضبط رہا، اور جس کیس میں یہ ضبط رہا وہ کیس ان کے خلاف کبھی نہیں بنا۔ حکومت پاکستان نے بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے رجحان کے باوجود 1 اگست سے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی تبدیلیوں کے ساتھ مسلسل اضافہ ہی کیا تھا، لیکن گزشتہ ماہ کے اختتام پر 30 ستمبر کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تقریباً 5.32% کی بڑی کمی دیکھی گئی، جب نئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے حلف اٹھایا۔ 30 ستمبر کی رات پیٹرول کی قیمتوں میں 12.33 روپے فی لیٹر کمی کی گئی، جبکہ ڈیزل، مٹی کے تیل اور لائٹ اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں بھی کمی کی گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ پیٹرول کی قیمتوں میں IMF سے معاہدے کے تحت پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھانے کے بجائے اس میں 5 روپے کی کمی کی گئی۔ کابل میں کاج تعلیمی مرکز پر حملے کے خلاف طلباء کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری رہا، جس میں 43 طلباء ہلاک اور 83 زخمی ہو گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں طالبات بھی شامل تھیں۔ کابل، ہرات اور بامیان کے بعد پیر کو خواتین کے گروپ نے صوبہ بلخ کے صوبائی دارالحکومت مزار شریف میں ایک ریلی نکالی۔ اطلاعات کے مطابق طالبان کی سیکیورٹی فورسز نے
پیر کی صبح طالبات کو ان کے ہاسٹل میں بند کر دیا۔ طالبان نے کابل، ہرات اور بامیان شہروں میں بھی طالبات کے احتجاج کو روکا اور ان کے مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی اور کئی طالبات کو مارا پیٹا۔ آئی سی آر سی کا کہنا ہے کہ غربت افغان عوام کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے، کیونکہ دسیوں ہزاروں افراد اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور گزر اوقات کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ آئی سی آر سی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بین الاقوامی حمایت کے بغیر صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ حالات کو مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے ملک میں مزید سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اسی دوران اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے کے ایک اندازے کے مطابق 97% افغان غربت کا شکار ہیں۔ ایجنسی نے ٹویٹ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کے مہاجرین کے لیے ہائی کمشنر کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے جو بہتر زندگی کے لیے اپنے آبائی علاقوں کو لوٹ رہے ہیں۔ بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ کے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے 3 روزہ دورے سے پہلے علاقے میں علیحدگی پسند، عسکریت پسندوں کے حملوں اور ان کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 3 عسکریت پسند اور 1 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ان واقعات کے بعد حکام نے علاقے میں سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا ہے اور امیت شاہ کے دورے کے لیے حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ منگل سے شروع ہونے والے بھارتی وزیر داخلہ کے اس دورے کو مقامی سیاسی حلقوں میں بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ دورہ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب بھارت کے الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ احکامات کے مطابق جموں و کشمیر اسمبلی کے لیے انتخابات کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ حکومتی ذرائع نے اندیا دیا ہے کہ یہ انتخابات اگلے سال مارچ اور اپریل میں کرائے جانے کا قوی امکان ہے۔ بھارت میں مقامی سطح پر تیار ہونے والے جدید ٹیکنالوجی اور خصوصیات کے حامل لڑاکا ہیلی کاپٹروں کو فضائیہ کے دفاعی بیڑے میں شامل کر لیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق پیر کو ریاست راجستھان کے شہر جودھ پور میں ہیلی کاپٹروں کی بھارتی فضائیہ میں شمولیت کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل وی آر چودھری بھی موجود تھے۔ اور اب ایک اعلان۔ کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹیکٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں یا ہماری اسمارٹ فون ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں جو اینڈرائیڈ اور ایپل دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہیں۔ اعلان ختم ہوا اور اب باقی خبریں۔ یوکرین کی افواج نے پیر کو ملک کے جنوب میں خیرسن کے علاقے میں مزید کامیابیاں حاصل کی ہیں اور حالیہ دنوں میں مشرق میں روس کے خلاف جوابی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی کامیابیوں میں اضافہ کیا ہے۔ خیرسن میں روس کے تعینات اہلکاروں نے کہا کہ یوکرین کی فوج نے خیرسن میں کچھ بستیوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ یہ علاقہ ان 4 میں سے ایک ہے جن کے ساتھ روس نے گزشتہ ہفتے غیر قانونی طور پر الحاق کیا تھا۔ خیرسن میں پیش رفت اتوار کے روز یوکرینی فوج کے اس اعلان کے بعد ہوئی کہ انہوں نے مشرقی لاجسٹک مرکز لیمان کا مکمل کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے، جو اس علاقے کے اندر ہے جس پر گزشتہ ہفتے روس نے اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا تھا۔ زیلنسکی نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر ایک مختصر ویڈیو کلپ میں یہ اعلان کیا کہ لیمان کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا گیا ہے۔ روس نے اتوار کو لیمان کی صورتحال پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن ہفتے کے روز کہا کہ اس کے فوجی علاقے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ یوکرین کی افواج ان کا گھیراؤ کرنے والی ہیں۔ روس کی لیمان کی شکست میدان جنگ میں سب سے بڑی شکست تھی، جبکہ یوکرینی افواج نے گزشتہ ماہ شمال مشرقی یوکرین میں خارکیو کے علاقے میں گھس کر روسی افواج کو اپنی سرحد کی طرف پیچھے دھکیل دیا تھا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل بائیڈن آج پیر کو پورٹو ریکو کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ سمندری طوفان فیونا سے بحالی کی کوششوں کا جائزہ لے سکیں۔ اس طوفان سے گزشتہ ماہ اس امریکی علاقے کے کچھ حصوں میں تباہی ہوئی تھی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ بائیڈن پورٹو ریکو کے لوگوں کو زیادہ محفوظ انفراسٹرکچر کی تعمیر نو میں مدد کے لیے
اپنی انتظامیہ کے عزم کا اظہار کریں گے۔ بائیڈن بدھ کو جنوب مشرقی امریکی ریاست فلوریڈا کا بھی دورہ کریں گے، جو گزشتہ ہفتے سمندری طوفان ایان سے متاثر ہوئی ہے۔ دنیا کے متعدد ملکوں میں ہزاروں لوگ ایران میں ایک نوجوان خاتون کی پولیس کی حراست میں ہلاکت کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں میں پکڑ دھکڑ کی مذمت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ناروے میں قائم گروپ ایران ہیومن رائٹس نے اتوار کو بتایا کہ پکڑ دھکڑ میں کم از کم 92 افراد مارے جا چکے ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ 17 ستمبر سے شروع ہونے والے مظاہروں کے بعد سے کم از کم 41 مظاہرین اور پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران کے مظاہرین کی حمایت میں دنیا بھر میں ہفتے کے روز مظاہرے ہوئے، جن میں واشنگٹن ڈی سی، مونٹریال، روم، لندن، فرینکفرٹ اور سول شامل ہیں۔ مونٹریال، وینکوور، ٹورانٹو اور دارالحکومت اوٹوا سمیت کینیڈا کے کئی شہروں میں ہزاروں لوگوں نے مارچ کیا۔ انڈونیشیا میں فٹ بال میچ کے بعد بھگدڑ میں ہلاک ہونے والے 125 افراد میں سے کچھ کے اہل خانہ اور دوست اس وقت غم سے نڈھال ہو گئے جب متاثرین کی لاشیں گھر واپس پہنچائی گئیں۔ مرنے والوں میں 17 بچے بھی شامل تھے۔ اسپورٹس کے کسی تقریب میں یہ دنیا کی ایک مہلک ترین بھگدڑ تھی۔ صدر جوکو ودودو نے سیکیورٹی کے طریقہ کار کی چھان بین کا حکم دے دیا ہے اور فیفا کے صدر نے اموات کو فٹ بال میں شامل سب کے لیے ایک تاریک دن اور سمجھ سے بالاتر ایک سانحہ قرار دیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ آپ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔